دو یونیورسٹیز ہیں میں بتا دیتی ہوں. جو ٹاپک ہے وہ ہے سی پیک پاکستان کی معاشی ترقی یا قرض کا جال. یونیورسٹی آف پنجاب لاہور, یونیورسٹی آف کراچی. اسی سیکوینس میں بولیں گے, دونوں کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہے. یونیورسٹی آف کراچی, فوکل پرسن موجود ہے یونیورسٹی آف کراچی کے؟ یونیورسٹی آف کراچی فوکل پرسن. سارے اسٹوڈینٹس پلیز, آڈینس آپ پلیز تھوڑا سا کوائٹ رہیے گا, اور باقی سارے اسٹوڈینٹس جنہوں نے امپرومپٹو میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے فرام دیئر فوکل پرسنز سجیسٹڈ اینڈ آئیڈینٹیفائڈ بائی دیئر فوکل پرسنز, پلیز بی ان دا آڈیٹوریم سو دیٹ وی شوڈ اوائڈ فردر ڈیلیز. جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا امپرومپٹو راؤنڈ کا پہلا مرلہ, پہلا ٹاپک اور پہلی 2 ٹیمز جو کہ بولیں گے سی پیک پاکستان کی معاشی ترقی یا قرض کا جال. تو آپ پہلے آئیں گے یونیورسٹی آف پنجاب کے, اور اس کے بعد ان کو اپوز کریں گے یونیورسٹی آف کراچی کی اسٹوڈنٹ. یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. میری ماں مجھے بچپن میں ایک کہانی سنایا کرتی تھی, ایک لکڑہارے اور ایک شیر کی کہانی, جس میں ایک لکڑہارے نے شیر پر ایک دفعہ پانی پھینک دیا تھا اور گرم پانی پھینک دیا تھا. پھر جب بھی کبھی شیر کو لکڑہارا نظر آتا تو اسے وہ گرم پانی یاد آ جاتا. بالکل اسی طرح جب بھی کوئی بڑا سرمایہ دار اس خطے کی طرف دیکھتا ہے تو ہمیں ایسٹ انڈیا کمپنی یاد آ جاتی ہے کہ یہ بھی ہمارا معاشی استحصال کریں گے. لیکن کیا ایسٹ انڈیا کمپنی اور چائنا ایک جیسے ہیں؟ کیا ان کی پالیسی, حکمت عملی اور دنیا میں سرمایہ کاری کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہے؟ بالکل نہیں. چائنا یعنی کہ اس پاک چین اقتصادی راہداری کے ذریعے دنیا میں ایک سپر پاور بننے کا خواب دیکھتا ہے. صرف پاکستان ہی نہیں, چائنا نے پوری دنیا کے اندر اپنی سرمایہ کاری کر رکھی ہے, اور اسی وجہ سے یہ ایک اس کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے جس کی بدولت آج پاکستان اس سے دونوں ہاتھوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جناب والا, لیکن آپ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں اس کو پاکستان کی ترقی کے ساتھ کیسے جوڑ رہا ہوں. یہ دیکھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ دنیا کے اندر ترقیاں ہوتی کیسے ہیں. آپ کے پاس سنگاپور کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہاں کے رہنما کوانگ یو نے کس طرح ترقی کی. پوری دنیا سے ایک تیسری دنیا کا ملک یعنی کہ سنگاپور ملیشیا سے علیحدہ ہونے کے بعد قرضے لیتا ہے, اور آج وہ پہلی دنیا کا ملک بن کر کھڑا ہے. یو اے ای نے کیا سارا پیسہ اپنا لگایا ہے؟ بالکل نہیں. امریکہ, یورپ اور دیگر ممالک کا سارا سرمایہ دار وہاں پر آ کر انویسٹمنٹ کرتا ہے, اور آج یو اے ای دنیا کی ایک بڑی معیشت بنا ہوا ہے. ہم بطور پاکستان یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا آ کر استحصال کریں گے اور یہ قرض کا جال ہوگا. پہلے میں آپ کو یہ ثابت کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ قرض کا جال نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی ذمہ داری حکومت پاکستان نے نہیں, ریاست پاکستان نے لی ہے. یعنی کہ پچھلے تمام ادوار کے اندر بہت سی حکومتیں بدلی, لیکن سی پیک کا کام ٹس سے مس نہیں ہوا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست پاکستان یہ چاہتی ہے کہ جب چائنا پوری دنیا کے اندر اپنا سپر پاور کا علم بلند کرے تو ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں, اور چائنا کے پاس بھی پاکستان سے بڑا آپشن اس پورے خطے کے اندر نہیں موجود. چائنا ہمارا استحصال یا یہ قرض کا جال نہیں بچھا سکتا. چائنا کی حکمت عملی ہی یہ نہیں ہے. چائنا نے زمبابوے اور کینیا کے قرضے حال ہی میں معاف کیے ہیں, وہ اسے ہمیں اپنا
دوست بنا کر, ہمیں اپنا ساتھی بنا کر دنیا میں اپنی سپر طاقت کا ایک علم بلند کرنے جا رہا ہے. پنجروں میں پیدا ہونے والے ہمیشہ پرواز کو اپنا گناہ سمجھ لیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنا گناہ نہ سمجھیں اور چائنا کے ساتھ مل کر پرواز کریں. آپ ترقی کے راستے پہ چل جائیں گے. بہت شکریہ. اجازت ہے. زیر بحث قرارداد میں موجود لفظ سی پیک سے مراد چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی ایک ایسا منصوبہ جو پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے بنایا گیا. لفظ پاکستان کی معاشی ترقی سے مراد پاکستان کی معیشت کا بہتر ہونا ہے اور لفظ قرض کے جال سے مراد پاکستان کو سنہرے خواب دکھا کر اس کی معیشت پر گرفت حاصل کرنا ہے. اور عالی وقار, چونکہ یہ بات حقیقت سے بہت دور ہے کہ سی پیک پاکستان کی معیشت کے لیے ترقی کے لیے لازم ہے, لہٰذا میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں. آئیے دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں. تو ماہر اقتصادیات شاہد محمود نے DW کو یہ بتایا کہ سی پیک سے پاکستان کو جتنا فائدہ ہونا تھا اس کا 10% بھی نہ ہوا. توانائی کی یہ صورتحال ہے کہ ہم چائنا کو توانائی کے لیے اربوں ڈالر روپے دیتے گئے, جبکہ وہ بجلی فراہم کرے یا نہ کرے تو یہ قرض کے جال میں پھنسانا نہ ہوا. تو کیا ہوا؟ عالی وقار, آئے مزید دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں. تو بن قاسم پر پہلے سے اکنامک سپورٹس بنے ہوئے تھے, لیکن اس کو استعمال کرنے کے بجائے مزید اکنامک سپورٹ بنائے گئے اور جس کی وجہ سے پاکستان پر قرض کا دباؤ بڑھتا گیا اور پاکستان کا چائنا پر قرض $25 بلین تک پہنچ گیا. تو یہ قرض کا جال نہیں تو کیا ہے؟ عالی وقار, میں نے سوچا تھا کہ ان کا رد دلائل دوں گی, مگر انہوں نے یہاں آ کے لکڑ بھگے کی بات کی, انہوں نے یہاں آ کے پرندوں میں پنجروں کی بات کی, انہوں نے یہاں آ کے UAE کی معیشت کی بات کی. تو میں کیا رد دلائل دوں عالی وقار, میں کیا رد دلائل دوں ان کو؟ ان کے لیے رد دلائل صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر کل جتنا قرضہ ہے اس کا 30% حصہ ہمیں چائنا کو دینا ہے سی پیک کی وجہ سے. تو یہ 30% قرضے کا حصہ اگر قرض کا جال نہیں ہے تو میں اس کو معیشت کی ترقی کیسے کہوں؟ اور عالی وقار, سی پیک کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوکل کمیونٹیز کی جگہ ہل رہی ہے, مرین سپیشیز کم ہو رہی ہے. یہ مرین سپیشیز جو پاکستان کو پیسے کما کے دیتی ہیں وہ ان کا خاتمہ ہو رہا ہے. تو جب یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں تو ہم سی پیک کو پاکستان کی معیشت کی ترقی کا ضامن کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ محض قرض کے جال کے علاوہ کچھ نہیں. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ معیشت کی ترقی ہے تو چائنا کیوں ہماری معیشت کی ترقی کی اتنی فکر کر رہا ہے؟ چائنا کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی ترقی چھوڑ کر ہماری یہ محض قرض کے جال کے سوا کچھ نہیں. قرارداد یہی مسترد ہوتی ہے. شکریہ. دوسری قرارداد مصنوعی ذہانت کی تعلیم نعمت یا زحمت. صرف حزب اختلاف کی ٹیم یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹہ, ان سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں. صدر علی وقار, مصنوعی ذہانت کی تعلیم رحمت یا زحمت؟ ذی وقار, قرارداد اپنے آپ میں ہی رد ہے کیونکہ قرارداد میں موجود لفظ مصنوعی سے مراد غیر قدرتی, اور آپ خود مجھے بتائیں ذی وقار کہ غیر قدرتی چیز کبھی کسی قدرتی چیز پہ کیسے حاوی ہو سکتی ہے؟ ذی وقار, اگر مصنوعی تعلیم واقعی ہی اتنی بہتر ہے تو میں سب سے پہلے آپ سے اور اس ایوان میں موجود ہر ایک شخص سے درخواست کرتا ہوں کہ ابھی اسی وقت اس ایوان کو اور اس کے بعد پنجاب, بلوچستان, سندھ سرحد اور پورے پاکستان کے تمام سکولز, کالجز اور یونیورسٹی کے باہر تالے لگا دیے جائیں اور ان تمام طلباء و طالبات کو گھروں میں قید کر کے کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے علم حاصل کرنے پر اور وہ بھی مصنوعی تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا جائے. مگر خیر صدر علی وقار, چھوڑیے, آپ بھی یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں کیونکہ مصنوعی تعلیم اتنی رحمت نہیں بلکہ بہت بڑی زحمت ہے. صدر علی وقار, مصنوعی تعلیم نے ان تمام طلباء و طالبات کے ذہن کو مفلوج کر دیا ہے. ذی وقار, ایک زندہ مثال دیتا ہوں کہ کچھ ہی منٹوں پہلے اس مرحلے کے شروع ہونے سے پہلے یہاں پر موجود تقریباً ہر مقرر اس ایوان سے باہر موبائل کی اسکرین سے چیٹ GPT اور دیگر ٹولز کا استعمال کر کے اپنی اسپیچ مقرر کرتا ہے اور اس ایوان میں آگے کہتا ہے کہ مصنوعی تعلیم زحمت ہے. اور ذی وقار, یہ زحمت ہے. اگر ان کے ذہنوں پہ تالے نہ لگے ہوتے تو یہ تقریر ان کے اپنے ذہنوں سے ہوتی, نہ کہ چیٹ GPT سے. ذی وقار, اور ذی وقار,
2 दिन पहले एक रिपोर्ट शाया होती है कि जिसमें पाकिस्तान फेक साइंटिफिक न्यूज की फेक साइंटिफिक न्यूज बनाने में पूरी दुनिया के तमाम ममालिक में दूसरे नंबर पे होता है। तो ज़ीवकार आप खुद बताएं कि अब भी अगर ज़हनी तालीम से बेहतर है ये मसनूई तालीम, तो ये तमाम तलबा और तालिबात घरों में बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने इल्म हासिल क्यों नहीं करते और क्यों रोज यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और कॉलेजेस जाते हैं? शुक्रिया। मुकाबले की तीसरी करारदाद, ऐ तायर लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। करारदाद की मवाफिकत में दलाइल देने के लिए जामिया सरगोदा की टीम और मुखालिफत में दलाइल देने के लिए लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो की टीम प्लीज स्टेज पे तशरीफ ले आइए। मुंसिफीन की इजाज़त। तायरे लाहूत के मिसदाक हजरत इंसान ने रिज्क यानी अल्लाह ताला की अता करदा सलाहियतों से काम लेकर जोहर इदराक की नमूद और इर्तिका की। अपनी निश्तरे तहकीक से सितारों के जिगर चाक किए तो इसकी निगाहों से अफलाक लरसते थे। इस उरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे हुए थे। सहराओं की वुसत, समंदरों की जुलानी, दरियाओं की रवानी, पहाड़ों की हैबतनाकी सब इसके कदमों की खाक थे। वुसत अफलाक में इसकी तकबीर की गूंज से लर्जा तारी था। इसकी जबी सतवत और सरवत की रोशनाई से जगमगा रही थी। इसने एहतिसाबे कायनात का फरीजा सर अंजाम देकर अपनी अजमत के निशान हर गोशे कायनात पर नक्श कर दिए थे। लेकिन जनाब स्पीकर जरा सोचिए, अला वजहिल बसीरत सोचिए कि क्या थे और क्या हो गया। दौरे हाजिर का मुसलमान फिर जुल्मतों की शब में कैसे गिर गया। उसका मदो जज़र अगयार की तकलीद का मोहताज कैसे हो गया। उसे अपना दरीदा दामन अगयार के आगे फैलाने की नौबत क्यों पड़ी। तो निगाह गोशे चश्म से ये कहती हुई लौटेगी आली वकार, ऐ तायरे लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। जनाब स्पीकर, जब हजरत मुसलमान ने रिज्क में कोताही की यानी अपनी परवाज में कोताही की तो इसका निश्तर तहकीक कुंद हो गया। इसकी निगाह पाक में बदकारी और हवसनाकी ने जगह ली तो ये सुरैया से जमी बोस हो गया। इश्क की आग बुझी और ये शोले बेबाक खाक नशी हो गया। ऐ ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझ में गुफ्तारे दिल बराना किरदारे काहिराना। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। ऐवान मुकद्दस में पेश की जाने वाले अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर की मैं भरपूर हिमायत करते हुए ये उम्मीद करता हूं कि ऐवान मुकद्दस में बैठा हर शख्स आज इस हक में वोट देगा कि ऐ तायरे लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। वस्सलाम। इजाजत। ए तायरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। जनाबे वाला शायर मशरिक के इन अशआर में 3 अहम लफ्ज रिस्क, परवाज, मौत। रिस्क से मुराद यहां हराम रिस्क है और परवाज से मुराद यानी परों को खोलकर आसमानों को सर कर लेना। मौत से मुराद वो जिंदगी का नहज जहां तमाम ख्वाहिशात दम तोड़ देती हैं। जनाबे वाला आज यहां पर शायर मशरिक के अशआर के मद्दे मुकाबिल आकर इख्तलाफ में खड़े होना और ये इसके मद्दे मुकाबिल है कि पूरी कौम से इख्तलाफ लेना, यानी ये बात वाज़ेह हुई इस जवान जिस्म में जिगरा तो मौजूद है। जनाबे वाला आप देखिए कि जब शायर मशरिक खुद शिकवा लिखते हैं तो अल्लाह के मद्दे मुकाबिल आ जाते हैं और जब जवाब शिकवा लिखते हैं तो उस अल्लाह की मोहब्बत का फैज हासिल करते हैं। मौसूफ माजरत, लेकिन मेरे नजरिए में शेर गलत है क्योंकि अल्लाह ताला खुद
قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب موت کے نہج پر پہنچ چکو تو تم پر تمام حرام چیزیں حلال ہیں اور تم مجھ کو رحیم پاؤ گے. جناب والا موصوف سے کوئی پوچھے جناب والا اگر ان اشعار میں پرواز کی کوتاہی سے محض رزق کی کوتاہی سے محض پرواز میں کمی آتی تو میں بھی ان موصوف کا دامن تھام لیتا, لیکن یہاں بات موت کی ہے. جب انسان بستر مرگ پر موجود ہو, تمام ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دے تو جناب والا یہ خودکشی ہوگی, موت نہیں. موصوف ذرا سوچئے, ایک غریب شہر دن کی تھکان کے بعد بھی 1 روپیہ نہ کما سکے, جب وہ گھر پر پہنچے تو اس کے بھوکے شکم کے ساتھ بچے اس کا جسم نوچ لیں تو وہ بندوق تھامے ہاتھ میں سڑکوں پر نکلتا ہے اور حرام حلال کی تمیز بھول جاتا ہے, حلال کی تمیز بھول جاتا ہے. موصوف ذرا سوچئے آپ موت کی بات کر رہے ہیں. جناب والا کیا پرواز کی کمی بہتر ہے یا پرواز کا ختم ہو جانا؟ کیونکہ موت کے نہج پر تو شریک حیات ہاتھ چھوڑ دیتی ہے, یہ تو پھر پرواز کے لیے حوصلے ہیں. جناب والا اب جو بھی کہیے ہم تو حق پر ڈٹے رہیں گے, بھلے سامنے شاعر مشرق کے اشعار کیوں نہ ہو, کیونکہ پتھر کے صنم ہو یا مرمر کے صنم, بت قدوں میں عبادت نہیں ہوگی ہم سے. جھوٹ بھی بولے اور صداقت کے پیغمبر بھی رہیں, ہم کو بخشو, یہ سیاست نہیں ہوگی ہم سے, یہ سیاست نہیں ہوگی. مقابلے کی چوتھی قرارداد ماحول کی آلودگی کے پھیلاؤ کا بنیادی محرک نوجوان نسل ہے. قرارداد کی موافقت میں دلائل دینے کے لیے ویمن یونیورسٹی ثوابی کی ٹیم اور مخالفت میں دلائل دینے کے لیے بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز کوئٹہ کی ٹیم آپ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیے. جناب اسپیکر, ماحول کی آلودگی کے پھیلاؤ کا بنیادی محرک نوجوان نسل ہے. میں اس بات سے 100% متفق ہوں جناب اسپیکر, کیونکہ وہ نوجوان نسل ہی ہے جو ہمارے ماحول کو آلودہ کر رہی ہے. جناب اسپیکر, میں بعض جگہوں پہ اس بات سے متفق ہوں کہ آج کے نوجوان کرۂ ارض پر اہم کردار ادا کر رہے ہیں, مگر وہ ماحول میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. یہ بات کہنا سراسر زیادتی ہے جناب اسپیکر, سراسر زیادتی. میں آپ کو اس کی کچھ دلائل دیتی چلوں کہ جب میں مختلف جامعات میں کیفیٹیریا کا دورہ کرتی ہوں تو یہ منظر پاتی ہوں کہ بڑے سے بڑا اور تعلیم یافتہ نوجوان بھی جس ٹیبل پر کھاتا ہے وہی گند و غبار چھوڑ کر چلا جاتا ہے. جناب والا, دوسری دلیل میں آپ کو یہ دیتی چلوں کہ نوجوان نسل جب سڑکوں پر گاڑیوں میں روانہ ہوتے ہیں تو KFC, میکڈونلڈس کے بہت سارے لوازمات اپنے ساتھ لے کر سفر کرتے ہیں اور جہاں کھاتے ہیں وہی گاڑی سے ہاتھ باہر نکال کر کوڑا سڑک پر پھینک کر چلے جاتے ہیں. تو پھر آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ نوجوان نسل ماحول میں اہم کردار ادا کر رہی ہے؟ جناب والا, ماحول میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ نوجوان نسل ہی ہے کہ جن کے پاس اعلیٰ تعلیم ہونے کے باوجود بھی وہ ایسی گندگی اور ایسے گرد و غبار کو جگہ جگہ پھینک دیتے ہیں جس سے ہمارا ماحول آلودہ ہو جاتا ہے. شکریہ. دیوکار, جب سے ہوش سنبھالا ہے ہر چیز کا الزام اپنے سر پایا ہے. محلے میں ہرزہ سرائی ہوتی ہے تو اس کا الزام میرے سر آتا ہے. ملک میں دہشت گردی پھیلتی ہے تو اس کا الزام میرے سر آتا ہے. سیاست میں بدامنی پھیلتی ہے تو اس کا الزام میرے سر آتا ہے. اور حزب اقتدار کو کی بات نہیں سوجھی تو ماحول کی آلودگی کا الزام بھی میرے سر پہ ڈال دیا. دیوکر, میں حزب اقتدار سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے صنعت ہیں اگر ان کی فہرست مالکان کی فہرست میں کوئی 5% نوجوان بھی نکلے تو میں آپ کے ساتھ وہاں بیٹھ کر اس قرارداد کو خود منظور کراؤں گا. دیوکر,
अगर आज का नौजवान माहौल की आलूदगी में अपना किरदार अदा कर रहा होता तो कराची के साहिल में सफाई नौजवान नहीं कर रहे होते, पेशावर में फिक्सड के नौजवान सफाई नहीं कर रहे होते, कोयटा के इलाके हन्ना उड़क और हन्ना झील की सफाई नौजवान नहीं कर रहे होते, बल्कि जनाब स्पीकर इनका दोगलापन तो देखिए। ये कभी कहते हैं कि ये नौजवान मेरे कौम का असासा है, तो दूसरी जानिब कहते हैं कि यही नौजवान मेरे कौम को तबाह कर रहे हैं। जी वकार, इससे ज्यादा मेरे लिए कहने को और कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया। मुकाबले की 5वीं करारदाद। अंग्रेजी जुबान की तरवीज के बगैर तरक्की नामुमकिन है, जबकि कौमी जुबान उर्दू नापैद होने को है। हिज़्ब इक़्तिदार में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज लाहौर की टीम और हिज़्ब इख्तिलाफ में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की टीम आपसे गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ ले आइए। जनाबे वाला, मेरी आज की करारदाद की पहली दलील एचईसी का मुनक्किद करदा ये मुकाबला कि जिसमें उर्दू जुबान के साथ साथ अंग्रेजी जुबान के फरोग के लिए भी अहम कदम उठाया गया। जनाबे वाला, अंग्रेजी जुबान किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। फकत अगर उर्दू जुबान का फरोग ही अहम होता तो क्यों आज हमें बैनुल अक़वामी सतह पर राब्ते के लिए अंग्रेजी जुबान का सहारा लेना पड़ता। जनाबे सर, अगर उर्दू ही तरक्की की राह होती तो क्यों आज हमारे मुशारे, हमारी किताबें और सबसे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा कुरान मजीद का तर्जुमा कभी भी अंग्रेजी जुबान में न किया जाता। जनाबे वाला, ये नौजवान क्यों आज बैरूने मुल्क तालीम के ख्वाहिशमंद हैं अगर इनके लिए तरक्की की राह सिर्फ उर्दू जबान है। जनाबे वाला, हमारी मईशत तो तब मजबूत होगी जब उस मुल्क की आवाम बैनुल अक़वामी सतह पर अपने फन के जौहर दिखाएगी, जिसके लिए फकत उर्दू ही नहीं अंग्रेजी उलूम का होना भी लाजिम व मलजूम है। जनाबे सदर, ये नौजवान जो उर्दू की बात करते हैं, क्या आपने इन नौजवानों का हाल नहीं देखा जो अपनी आज उकाबी रूह खोकर ऊंची से ऊंची उड़ान को फरामोश करते हुए गुंबद शाही और आराम सुकून पर बसेरा कर चुके हैं। मेरे आज के तमाम दलाइल के बावजूद भी अगर तरक्की के लिए उर्दू ही जरूरी है तो मैं जुबाने हाल पे शिकवा लिए नमाखों के साथ ये नारा बुलंद करती हूँ, मैं बागी हूँ इस दौर के रस्म रिवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से, मैं बागी हूँ। शुक्रिया। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में शोर हमारी जुबां का है। सदर आली वकार ऐवान में पेश करदा इस करारदाद की हिमायत में दलाइल देते हुए मेरी बहन यहां दलाइल तो दे रही थी, मगर जब मुखालफत सुनने की बारी आई तो मेरी बहन वहां जाकर बैठ गई हैं। और बाद वकार मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इस करारदाद से सरासर मुखालफत करता हूं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका हमसाया मुल्क चाइना, क्या मेरी बहन ने कहा कि इंग्लिश किसी भी कौम की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी है, तो जनाबे वाला मैं कहना चाहता हूं कि चाइना ने पिछले 200 साल में जितनी तरक्की की है क्या वो बगैर रीढ़ की हड्डी के की है? जी नहीं जनाबे वाला, ये मेरी बहन वही इंग्लिश मीडियम स्कूल से मुतासिर है कि जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में से पढ़कर बाहर आती हैं तो फिर ये कहती हैं कि ये हमारा HEC है और ये हमारी डिबेट हो रही है। जनाबे वाला, पाकिस्तान ने पिछले 50 साल से 2 तरह के तालीमी निजाम मुतारिफ करवाए हुए हैं, जिसमें एक तरफ इंग्लिश मीडियम पढ़ाई जाती है और दूसरी तरफ उर्दू मीडियम पढ़ाई जाती है। जनाबे वाला, इसने मेरे मुल्क को तरक्की नहीं दी मगर निकलने वाले नौजवानों को सिर्फ एहसास कमतरी दी है। हुजूर वाला, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूं। जनाबे वाला, जब मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेज पर जाता हूं तो हुजूर वाला अगर मैं इंग्लिश में बात नहीं करता तो मेरे टीचर चाहे मेरी बात में जितना मर्जी वजन हो, चाहे मैं जितना अच्छी मर्जी प्रेजेंटेशन तैयार करके आया हूं, मेरे टीचर मेरे नंबर जरूर काट लेते हैं। तो इससे मुराद यह है कि हमने दौरों से इस कदर मुतासिर हो गए हैं, इस कदर यकसर मुतासिर हो गए हैं कि हमने अपने इस्लाफ की सारी कुर्बानियां मिटा दी हैं। हमने अपनी तहजीब और सकाफत का जनाजा निकाल दिया है। हमने अपनी कौमी जुबान का अपने हाथों से गला घोंट दिया है। जनाबे वाला, शायर कहता है
کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. والسلام. اقبال کہتے ہیں وہی اصل مکان اولا مکان ہے، مکان کیا شے ہے انداز بیاں ہے، خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے. خواتین و حضرات، آج کے اس مقابلے کے اردو تقریر مرحلے کی آخری قرارداد، پڑھے لکھے طبقے میں انفرادی کاروبار کے رجحان کا نہ ہونا، وجہ ذاتی دلچسپی نہ ہونا یا آگاہی کا نہ ہونا. اس قرارداد کی موافقت میں دلائل دینے کے لیے پیپلز یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز برائے خواتین نواب شاہ کی ٹیم اور مخالفت میں دلائل دینے کے لیے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کی ٹیم پلیز اسٹیج پہ تشریف لے آئیے. السلام علیکم. جناب اسپیکر، پڑھے لکھے طبقے میں انفرادی کاروبار کا رجحان نہ ہونا کی وجہ دلچسپی نہ ہونا ہے. اس کے موافقت میں اب میں اپنے دلائل پیش کرنا چاہوں گی. معزز سامعین، پڑھا لکھا طبقہ وہ طبقہ ہے جو وسائل سے تو مالا مال ہے، لیکن سستی اور کاہلی ہونے کی وجہ سے بستر میں پڑے سارا دن پب جی کھیلنے میں مصروف ہے. سحری سے لے کے افطاری تک بستر میں نیندوں کی وادیوں میں مصروف ہے. اور حزب اختلاف کے مطابق کہ پڑھے لکھے طبقے میں انفرادی کاروبار کا رجحان نہ ہونا آگاہی نہ ہونے کی وجہ ہے، تو یہ جو سیمینار اور بزنس انسٹیٹیوٹس، آئی ٹی انسٹیٹیوٹ سیمینار رکھا رہے ہیں، تو انہی پڑھے لکھے نوجوانوں کی تعداد ان میں نہ ہونے کے برابر کیوں ہوتی ہے؟ اور اگر آگاہی نہ ہونا ہی ہے تو ہمارا ان پڑھ طبقہ جو ہے وہ اسمال بزنس جیسے کہ ہوم میڈ سنیکس، آرٹ کرافٹ کے بزنس میں اتنا آگے کیوں ہے؟ اور جیسے کہ شاعر مشرق نے فرمایا ہے کہ سوری اور جناب اسپیکر، دلچسپی نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری عوام خطرہ موڑ لینے سے ڈرتی ہے. تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہماری عوام کا صدر ذی وقار، پڑھا لکھا غیور طبقہ جب جامعات سے نکلتا ہے تو وہ اپنے سر پہ معاشرتی بوجھ کو پاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کاروبار کے بجائے نوکری کو فوقیت دیتا ہے. صدر اعلی وقار، حزب موافقت کے مطابق انفرادی کاروبار کی کمی ذاتی دلچسپی ہے، مگر ذی وقار جب مفلسی اور قسم پرسی میں زندگی بسر کرنے والا نوجوان عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو وہ نوکری کے علاوہ کسی اور شے کو اپنا مسیحا نہیں پاتا. نوکری کر رہے ہو مدت سے، تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ صدر اعلی وقار، ہمارے تعلیمی اداروں میں اور ان میں رائج نظام نوکری کو ترویج دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان نوکری کی منڈیوں میں دھکیلے جا رہے ہیں. گنبد خضرا کی طرف میں نے نگاہ دوڑائی تو جواب آیا کہ تم کاروبار کرو کیونکہ اس میں معاش کے 10 میں سے 9 حصے ہیں. صدر اعلی وقار، معاشرے میں انفرادی کاروبار کی کمی کی بڑا سبب کامیابی کاروبار کا عملی نمونہ نہ بن پانا بھی ہے. کون سا نوجوان یہ نہیں چاہے گا کہ وہ معاشرے میں کامیاب کاروباری افراد کی طور پہ ابھرے، مگر حکومت کی عدم توجہ، وسائل کا نہ ہو پانا، متعلقہ معلومات کا نہ مل پانا اور بلا سود قرضے مہیا نہ کر پانا، یہ تمام اسباب پڑھے لکھے طبقے میں انفرادی کاروبار کی رجحان کو فوت کر دیتے ہیں. اور جناب، جہاں پر تعلیم کا حصول نوکری کی ترویج ہو، وہاں پر نوکر پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں. شکریہ. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمارا اردو تقریری مرحلہ اختتام کو پہنچتا ہے اور
जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके पेशेंस का, और एज Hamad mentioned, this was the final session of Urdu debates. इसके साथ ही मैं ये भी अनाउंस करूंगी कि लंच डी लॉन में हमारा अरेंज है, आप सब इनवाइटेड हैं कि